ایران نے میزائل پروگرام پر بات کرنے سے ہی قطعی طور پر انکار کر دیا ہوا ہے اور نہ وہ اپنے ہرمز اب امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا ہے، لیکن ایران نے اسے باضابطہ طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ سیز فائر ایک غیر رسمی وقفہ ہے جسے کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی حالت ہے کہ اس کے پاس انٹرسیپٹرز ہی نہیں ہیں۔ آبنائے ہرمز اب صرف تیل کا راستہ نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک مرکز اور ایران کا اثاثہ بن چکی ہے جہاں سے دنیا کی معیشت اور ڈیجیٹل نظام دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ جب انگلش میں کہتے تھینک یو بٹ نو تھینک یو، یہ میسج دیا ہے ایران نے پاکستان کو۔ جب تک امریکہ اور ایران باقاعدہ سنجیدہ مذاکرات کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی کا آغاز اب کسی سفارتی پیش رفت سے نہیں بلکہ ایک ڈرامائی بحری اقدام سے ہوا ہے جس نے عالمی سطح پر تشویش کی ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ ایران نے 2 کمرشل شپس کو یعنی بحری جہازوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جو خلیج سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اقدام نہ صرف ایک عسکری پیغام تھا بلکہ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران اس نازک مرحلے پر اپنی جغرافیائی برتری کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سیز فائر غیر یقینی ہے، یک طرفہ ہے اور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی دھاندلی، دھونس اور بدماشی اور بولنگ جو ہے وہ ویسی ہی جاری ہے اور سفارتی کوششیں جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ایرانی بحریہ اور سیکیورٹی فورسز نے ان جہازوں کو روکا اور ان پر فائرنگ بھی کی جس کے نتیجے میں ایک جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے ان بحری جہازوں پر الزام عائد کیا کہ وہ سمندری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کے کاغذات نامکمل تھے اور بعض معاملات میں نیویگیشن سسٹم یعنی جہاز کی سمت متعین کرنے والا جو آلات ہیں ان میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس سال کے آغاز میں شروع ہونے والی کشیدگی یعنی جو جنگ ہے اور اس کے بعد جب سیز فائر ہے اس کے بعد ایران کی پہلی بڑی ایک بحری کارروائی تھی، اور اس کا وقت خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک متنازع شخصیت بھی اب بن چکے دنیا بھر کی، انہوں نے سیز فائر کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کا اعلان کیا، حالانکہ ایران نے اس سیز فائر کو باضابطہ طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ ایران کے تھے یا نہیں، لیکن ایسے کمرشل شپس یا بحری جہاز جو ایران کی جانب روانہ تھے ان کو کھلے سمندروں میں امریکہ کی نیوی نے روک کے چیک کیا ہے اور پھر ان کو جانے دیا۔ تو ایک قسم کا اب یہ عالمی سطح پر کھلے پانیوں میں امریکہ اور ایران کی اب یہ بھی ایک جنگ شروع ہو گئی کہ کون کس علاقے میں کتنا تسلط قائم رکھتا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ایک اور نہایت اہم اور شاید زیادہ خطرناک پہلو بھی سامنے آیا ہے جو براہ راست گلوبل ڈیجیٹل سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ ایران سے وابستہ میڈیا اور تجزیاتی حلقوں نے اس بات کو بہت واضح کر کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے زیر سمندر یعنی سمندر کے اندر جو فائبر آپٹک کیبلز کا ایک جو وسیع جال بچھا ہوا ہے، یہ کیبلز دراصل 2 باریک مگر طاقتور تاریں ہیں جو روشنی کے ذریعے یعنی الیکٹرک جو بائٹس ہوتی ہیں ان کے ذریعے دنیا بھر میں ڈیٹا منتقل کرتی ہے اور دنیا کے مختلف بر اعظموں کو آپس میں جوڑتی ہیں، جیسے یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ جو ہیں یہی ان کیبل انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی کیبل انٹرنیٹ بینکنگ نظام، آن لائن کاروبار اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آپ کی جتنے بھی سوشل میڈیا کی کارروائیاں ہیں یا سرگرمیاں ہیں، یعنی جو کچھ بھی ڈیٹا ادھر ادھر آتا جاتا ہے ان کے استعمال کرنے کے نظام کو یہی کیبل جو ہے ممکن بناتی ہیں۔ تو ماہرین کے مطابق کم از کم 17 بڑی بین الاقوامی کیبلز ہیں وہ اس خطے سے گزرتی، جن میں سے AAE-1، فالکن اور گلف برج انٹرنیشنل جیسے جو بڑے نظام ہیں وہ شامل ہیں۔
اندازہ ہے کہ دنیا کے کل انٹرنیٹ کا تقریباً 20 سے 30% حصہ انہی راستوں سے گزرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کیبلز کو نقصان پہنچایا جائے تو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ سروسز، بینکنگ نظام اور ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ شدید متاثر ہوں گی۔ ایران نے اگرچہ باضابطہ طور پر ان کیبلز کو نشانہ بنانے کی دھمکی نہیں دی ہے، لیکن اب ان کیبلز کو کاٹنے کا ذکر کرنا ہی، اور وہ بھی سرکاری میڈیا پر، ایران کے ایک واضح اشارہ ہے کہ مستقبل کی کشیدگی صرف تیل یا یہ سی روٹس یعنی آبر ہرمز کے جو راستے ہیں یہیں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ڈیجیٹل دنیا بھی اس کا میدان بن سکتی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی زیادہ حساس ہے کیونکہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیاں جو ہیں جیسے کہ امیزون ہے، مائکروسافٹ اور گوگل ہے، جو بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز چلاتی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بھی اس خطے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ان کیبلز کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف ان کمپنیوں بلکہ گلوبل فائنینشیل سسٹم جو ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اور ہم جو روز کے جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ بیٹھ کے جو براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب متاثر ہوں گے، اور اس کا اثر ظاہر ہے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اور ان کی عادتوں پر پڑے گا۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے آپ نے ہرمز میں نافذ کردہ جو بلاکیڈ ہے، نیول بلاکیڈ، اس کا مقصد ایران کی تیل برآمدات کو روکنا تھا۔ عملی طور پر اتنی مؤثر یہ ثابت نہیں ہوئی امریکہ کی یہ کوشش بلاکیڈ جو ہے، جتنی کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی جہازوں کو روک دیا، لیکن آزاد ذرائع اور جو نیول یا سی ٹریکنگ ڈیٹا جو ہے دنیا کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درجنوں ایرانی یا ایران سے وابستہ جو بحری جہاز ہیں وہ اس ناکہ بندی کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق 26 سے لے کر 34 جو شپس ہیں وہ اس علاقے سے گزرے ہیں، جن میں کئی آئل ٹینکرز ہیں، کارگو شپس ہیں، اور جو دوسرے آئل ٹینکر یہ تو لاکھوں بیرل تیل لے جا رہے ہیں۔ یعنی ایران کی تیل کی ایکسپورٹ متاثر نہیں ہوئی ہے۔ یہ تضاد اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی میں مشکلات موجود ہیں۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایران کا نیول بلاکیڈ کر سکے۔ آبِ ہرمز ایک مصروف اور تنگ بحری راستہ ہے جہاں ہر وقت درجنوں جہاز موجود ہوتے ہیں، اور عام دن میں تو یہاں پہ 140 جہاز ایک دن میں گزرتے تھے، اب نہیں گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے مکمل کنٹرول قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس کے برعکس ایران کو جغرافیائی برتری حاصل ہے کیونکہ وہ اس علاقے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، یعنی آبِ ہرمز کے ساتھ ہی ہے۔ آبِ ہرمز کو تو اب اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوا ہے، اور اس کے پاس مقامی سطح پر زیادہ کنٹرول اور معلومات ہیں۔ ایران نے صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی تجارت جاری رکھی بلکہ جہازوں کی آمد و رفت کو بھی محدود کر دیا ہے، جس سے اس نے عملی طور پر اس راستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ ایران کی جانب سے جہازوں کو ضبط کرنا دراصل ایک وسیع تر ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس کے ذریعے وہ امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی دباؤ کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ گلوبل مارکیٹس کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ آبِ ہرمز اب محفوظ راستہ نہیں ہے، یہاں پہ اب امریکہ کی حکومت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی ایک اشارہ ہے کہ ایران اپنی طاقت اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اس دوران پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی یعنی جو فیسیلیٹیٹر یا میڈیشن کا ایک درمیانی کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ابھی تک بارآور نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور مسلم ممالک کا ایک اہم ملک اب سمجھا جاتا ہے، اس نے دونوں ممالک کے ساتھ یعنی امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ سفارتی رابطے کیے ہوئے ہیں، اور مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ تاہم اب تک کی ان کوششوں کو خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے نہ تو کوئی وفد بھیجا پاکستان اور نہ ہی مذاکرات کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے، اور جو امریکہ سے جے ڈی وینس کی سربراہی میں وفد آنا تھا وہ بھی اس مایوسی کی وجہ سے نہیں آ سکا ہے۔ ایک لحاظ سے ایران نے امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ جب تک کہ تم ہماری بات نہیں مانو گے ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ مذاکرات میں شرکت کرے، اور ورنہ یہ کہا کہ ہم سیز فائر کی ایکسٹینشن کی یعنی توسیع کی ضمانت نہیں دیں گے۔ ایران کو یہ دھمکی دی گئی امریکہ کی جانب سے، اور یہاں تک کہ سیز فائر کے تسلسل کو بھی اس سے جوڑا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے
تو اس سے پاکستان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتے ہیں، کیونکہ ایک ثالث کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو اور دونوں کے لیے قابل قبول حل دے۔ تو پاکستان کا ایران پر دباؤ ڈالنا اور غصے کا اظہار کرنا کہ تم کیوں نہیں آئے اس مذاکرات میں، ایک مثبت اشارہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ایران نے صورتحال پر محتاط رد عمل دیا ہے، پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کیا ہے کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب حالات مناسب ہوں گے۔ یعنی ایک مہذب انداز میں جب انگلش میں کہتے تھینک یو بٹ نو تھینک یو، یہ میسج دیا ہے ایران نے پاکستان کو۔ اس پورے معاملے کا ایک اہم پہلو خود سیز فائر ہے۔ اگرچہ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا، لیکن ایران نے اسے باضابطہ طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیز فائر ایک غیر رسمی وقفہ ہے جسے کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی چھوٹے سے واقعے سے کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے اور جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ فیصلہ ایک مشکل توازن کا حصہ ہے۔ ایک طرف وہ جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ اب وہ لڑ نہیں سکتا، ان کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہے، ان کے پاس اسلحہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسرائیل بہت ہی ولنریبل، بہت ہی خطرناک حالت میں پہنچ چکا ہوا ہے، اس لیے وہ جنگ دوبارہ سے شروع فی الحال نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے ہاں جو بھی اس کے اسلحے کی کمی ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو ایک طرف وہ جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کی سیاسی اور معاشی نتائج ہو سکتے ہیں، دوسری طرف وہ ایران پر دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں علاقے کا تھانے دار رہنا چاہتا ہے۔ تو ناقدین کا کہنا ہے کہ بار بار دھمکیوں کے باوجود عملی اقدام نہ کرنا امریکہ کی کریڈیبلٹی کو بڑی بری طرح مسخ کر رہا ہے۔ تو ایران کے لیے یہ صورتحال فائدہ مند ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وقت حاصل کر رہا ہے اور اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے، جہاں جہاں اس کو اسلحہ، میزائلز، ڈرونز پہنچانے تھے وہ پہنچا رہا ہے۔ اور خاص کر اب اس طرح ایسے بیان آئے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کی بہت ساری فیکٹریز، میزائل فیکٹریز، ڈرون فیکٹریز کبھی متاثر ہی نہیں ہوئی تھی، اور جو تھوڑی بہت متاثر ہوئی ہیں بمباری کی وجہ سے، اس 7 ہفتوں کی بمباری کے دوران ان کو بھی بہتر کر لیا گیا، ریپیئر کر لی گئی ہے۔ تو جو ان کی زیر زمین میزائل سٹیز ہیں ان کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، ان کے پاس اب لانچز بھی دوبارہ موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، اور وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ اور یہ اب اس صورت میں وہ جنگ کرے گا جب امریکہ کے ملٹری بیسز تباہ ہو چکے ہیں، ان کے ریڈارز ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے تمام یہاں پہ جو اہم ملٹری ایسٹس سے وہ دے ہیو بین ڈسٹرائڈ، اور اسرائیل کی حالت ہے کہ اس کے پاس انٹرسیپٹرز ہی نہیں ہیں۔ تو اس کشیدگی کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل جیسے ممالک بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو، جو ایک سخت گیر، ایک زائنسٹ رہنما سمجھے جاتے ہیں، ایران کے خلاف سخت اقدامات کے حامی رہے ہیں۔ تاہم سیز فائر کے بعد ان کی اسٹریٹجی کو ایک دھچکا لگا ہے۔ اسرائیل کو خاص طور پر ایران کے میزائل پروگرام پر تشویش ہے، جو اس کا ایک لیے یعنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایران نے میزائل پروگرام پر بات کرنے سے ہی قطعی طور پر انکار کر دیا ہوا ہے، اور نہ وہ اپنے ہرمز اب امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے میزائل پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے نیوکلیر پروگرام پر کوئی زیادہ کنسیشنز دینا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ اسرائیل نے جو لبنان کے خلاف 10 دنوں کا جو وقفہ کیا ہے، وہاں پہ اسرائیل نے کچھ وائلیشنز کی ہیں۔ اس سے پہلے جب اسرائیل وائلیشنز کرتا تھا جنگ بندی کی تو حزب اللہ خاموشی اختیار کرتا تھا، لیکن اب حزب اللہ نے کسی بھی معمولی سی بھی اسرائیل کی جو جنگ بندی کی وائلیشن ہے اس کا جواب باقاعدہ راکٹ حملوں سے اور میزائل حملوں سے اور ڈرون حملوں سے دینا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور اہم پہلو ایران کے اندرونی حالات سے متعلق ہے۔ بعض امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی قیادت میں اختلافات موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوری فیصلے نہیں کر پا رہی ہے۔ شاید کسی حد تک یہ بات درست ہو، لیکن اتنی بھی زیادہ یہ اہم نہیں ہے بات کہ اس کے نتیجے میں کوئی جیسے کہ ایران کے اندر سول وار شروع ہو گئی ہے۔ یہ اختلافات ایک کسی بھی معاشرے میں ڈسکشنز کا یا مکالمے کا حصہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس بارے میں ایرانی حکام نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ملک میں مکمل اتحاد اور فوجی، سیاسی اور سفارتی ادارے ایک صفحے پر، ایک پیج پر یہ اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان مسعود پزشکیان کے ترجمان مہدی طباطبائی نے کیا، جو خود ایک عالم دین بھی ہے، یعنی انہوں نے بھی ایک قسم کی یہی بات بتائی ہے کہ ایران کے مذہبی اور غیر مذہبی یا ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ بیانیہ دراصل دونوں جانب سے اپنی پوزیشن کو مضبوط دکھانے کی کوشش ہے۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال ایک عارضی وقفہ ہے، نہ کہ مستقل حل، نہ ہی کوئی باقاعدہ سیز فائر۔
ایران اور امریکہ کے درمیان بنیادی مسائل بدستور موجود ہیں، جن میں نیوکلیئر پروگرام، اکنامک سینکشنز اور علاقائی اثر و رسوخ شامل ہیں۔ آبنائے ہرمز اب صرف تیل کا راستہ نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک مرکز اور ایران کا اثاثہ بن چکی ہے جہاں سے دنیا کی معیشت اور ڈیجیٹل نظام دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں کی ضبطگی اور زیر زمین کیبلز کی جو نشاندہی ان کا میڈیا کر رہا ہے، سرکاری میڈیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جدید دور کی جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس میں معیشت، ٹیکنالوجی، جغرافیہ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن سسٹم بھی اب اس میں ویپنز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ جب تک امریکہ اور ایران باقاعدہ سنجیدہ مذاکرات کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کشیدگی کسی بھی وقت دوبارہ ایک بڑی جنگ کی شدت کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر چند دن آبر ہرمز اسی طرح بند رہی تو دنیا ایک شدید قسم کے اقتصادی، مالیاتی اور تیل کے بحران میں مبتلا ہو جائے گی۔ تیل کی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اب یہ 100 سے زیادہ ہو گیا ہے اس کے پر فی بیرل تیل کی قیمت، اور دیکھیے یہ کہاں تک بات جاتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔